ایک مثالی مسلمان کا تصور کرنا چاہوں تو ذہن کے پردے پر فوراً ڈاکٹر محمد رفعت کی تصویر ابھر آتی ہے۔ سادگی اور تواضع کا مرقع، علم اور دانشوری کا سنگم، دعوت اور تحریک کا علمبردار، جدید نظریات کا ناقد، اسلامی نظریہ حیات کا ترجمان، فرقہ و مسلک کے بجائے وحدت امت کا تصور پیش کرنے والا، ہر ایک سے محبت کرنے والا اور حد العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ڈاکٹر محمد رفعت رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے درمیان سے گئے ہوئے ایک عرصہ ہوا، لیکن ان کی یادیں ہر وقت اور بار بار کبھی انفرادی طور پہ اور کبھی کسی مجلس میں آتی رہتی ہیں۔ اس شخصیت کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا، اس خلا کو ہر سطح پہ محسوس کیا گیا۔ دسیوں تعزیتی مجلسیں منعقد ہوئیں، مقالات اور مضامین لکھے گئے، اور ادارے تحقیق اسلامی علی گڑھ نے اس سلسلے میں پیش قدمی کرتے ہوئے ایک انٹرنیشنل سیمینار کا انعقاد بھی کیا۔ آج کی اس مجلس میں اسی عالمی سیمینار میں پڑھے گئے مقالات کا جو مجموعہ ہے، جو ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کی یاد میں شائع کیا گیا ہے، اس کی تقریب اجرا ہے۔ آپ تمام کا اس تقریب میں استقبال ہے۔ میں سب سے پہلے صدر مجلس محترم سید سعادت اللہ حسینی صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر حسن رضا صاحب، چیئرمین اسلامی اکیڈمی سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب سے بھی خواہش کی جاتی ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ ڈاکٹر اشہد رفیق ندوی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ برادر محترم سلمان احمد، صدر SIO آف انڈیا سے بھی خواہش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ برادر معاذ سے گزارش ہے، برادر سید شعیب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور آیات بینات سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ کے سیکریٹری اور اس مجموعے کے مرتب ڈاکٹر اشہد جمال ندوی صاحب سے گزارش کی جاتی ہے
کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور افتتاحی کلمات رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم صدر مجلس، معزز ذمہ داران جماعت اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر محمد رفعت صاحب کی رفعتوں کا اندازہ ان کے جانے کے بعد ہوا۔ آپ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں ان کے جنازے کے گواہ ہیں۔ وہ علی گڑھ میں پیدا ہوئے، زیادہ تر تعلیم ان کی علی گڑھ سے ہوئی۔ علی گڑھ بھی ان کی وفات کے بعد بہت ملول تھا۔ دوسرے تیسرے روز ان کے لیے تعزیتی نشست رکھی گئی۔ ان کے رفقا، احباب، ساتھی، تعلق رکھنے والے جمع ہوئے، بہت دل سے ان کو خراج پیش کیا اور اس تشنگی کا اظہار کیا کہ رفعت صاحب کی شخصیت کا حق تعزیتی نشست سے ادا نہیں ہو سکتا۔ ان کے افکار کا تجزیہ ہونا چاہیے، ان کی خدمات کا جائزہ لیا جانا چاہیے، اور ان کے فکر کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی اور تدبیر ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ ایک سیمینار کیا جاتا ہے۔ سیمینار کے لیے تجویز جب منظور ہوئی تو یہ طے کیا گیا کہ پھر سے تاثراتی مضامین جمع نہ ہو جائیں، تو ذوق کے لحاظ سے، مہارت کے لحاظ سے شخصیات کو متعین کر کے ان کو موضوع دیا گیا کہ رفعت صاحب کی شخصیت کی اس پہلو پر آپ کو نمایاں کریں۔ یہ رفعت صاحب سے تعلق کی ہی بات تھی۔ جس کسی کو بھی دعوت دی گئی سب نے بخوشی منظور کی، بلکہ بہت لوگ شاکی رہے کہ ہم کو کیوں چھوڑ دیا، ہم کو کیوں موقع نہیں ملا۔ ان لوگوں نے اپنی تحریریں پیش کی، اور پھر یہ کہ یہ بات بھی فضا میں نہ رہ جائے، لوگوں تک پہنچے۔ لوگوں نے کہا کہ اسے کتابی شکل میں لے آؤ، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کو سلیقے سے مرتب کر کے اب ایک کتابی صورت میں آج آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس کتاب کی رونمائی کے لیے محترم امیر جماعت نے اپنا وقت فارغ کیا، صدر SIO نے اپنا وقت فارغ کیا، جناب ڈاکٹر حسن رضا صاحب نے، آپ سب نے اپنا وقت فارغ کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ کتاب میں جو کچھ ہے ظاہر ہے کہ ابھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی، آپ اسے محسوس کر سکیں گے۔ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی بنیادی طور پر موضوعات پر تحقیق و تدوین کے لیے بنا ہے۔ شخصیات پر اس کے یہاں گفتگو اور کام کو اوائڈ کیا جاتا ہے، لیکن اس موقع پر سوچ سمجھ کر کے کہ فکر کا احیاء بھی اس کا کام ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ ایک جو زندہ فکر ہے اور نوجوانوں کے لیے جس میں بڑا پیغام ہے وہ دب جائے، اس لیے اپنی طے شدہ طریقے سے ہٹ کر کے اس نے شخصیت پر بھی ایک پروگرام کیا، اور یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے۔ بہت خوشی ہوتی کہ حضرت مولانا سید جلال الدین عمری صاحب بھی اس وقت اس نشست میں ہوتے اور اپنے ہاتھوں سے اس کا اجرا کرتے، لیکن ان کی طبیعت علیل ہے، وہ اس محفل میں اس طرح سے شریک ہیں کہ انشاءاللہ ان کا ویڈیو ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور میں درخواست کروں گا کہ یہ کتاب آپ تک پہنچے تو آپ اسے ملاحظہ فرمائیں، اور مرحوم سے ہم لوگوں کا جو تعلق ہے، فکری جو تعلق ہے، اس فکر کے احیاء کے لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنا تعاون پیش کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اس چیز کا اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس کتاب کا اجرا انشاءاللہ محترم امیر جماعت اسلامی ہند سید سعد اللہ حسینی صاحب کے ہاتھوں ہوگا، اور انشاءاللہ تمام ذمہ داران بھی اس میں شریک رہیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر نشست، رفقائے کرام، عزیزان گرامی، تحریک اسلامی کے سفر کو برصغیر میں اب تقریباً 8 دہائیاں گزر چکی۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت تحریک کی اگلی صفوں میں زیادہ تر چوتھی نسل کے لوگ ہیں۔ 1952 کے بعد شامل ہونے والوں کو دوسری نسل میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد
1967 اور 70 کے بعد تیسری نسل کی آمد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو عیسائیوں کے باضابطہ قیام کے بعد ابتدائی 2-4 برس تک جاری رہا۔ پھر چوتھی نسل کا دور شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر رفعت صاحب مرحوم جماعت اسلامی کی تیسری نسل کے ایک ممتاز، ذہین، تیز اور باز پہلو سے اپنے دور کے تحریکی ساتھیوں میں نمایاں آدمی تھے۔ وہ ہم لوگوں کے جونیئر ہمعصر کہے جا سکتے ہیں۔ ابتدائی دور میں طلبہ تحریک کے ذریعے وہ پورے ہندوستان میں متعارف ہوئے، لیکن ابھی چند مقات پہلے وہ ماہنامہ زندگی پرچے کے مدیر کی حیثیت سے ان کو نئی نسل کی فکری اور ذہنی تربیت کا موقع ملا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، طلبہ میں تو وہ پہلے ہی اپنی نوجوانی کے زمانے میں معروف ہو چکے تھے، لیکن مرکز میں ذمہ دارانہ حیثیت سے انہوں نے جب سے جوائن کیا تب سے وہ پھر آل انڈیا تحریک اسلامی کے قائدین میں شمار ہونے لگے، اور ان کی فکر اور ان کے خیالات سے لوگ زیادہ سے زیادہ مستفیض ہونے لگے۔ تربیت کے انچارج ہونے کی حیثیت سے ان کو اس کا موقع ملا کہ وہ تربیت پر گفتگو کر سکے۔ تحریک اسلامی کے نصب العین میں فرد کے ارتقاء پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ اس پہلو سے ڈاکٹر رفعت صاحب نے فرد کے ارتقاء کے سلسلے میں ان کے جو مضامین ہیں اور تزکیے کے سلسلے میں جو مضامین ہیں وہ نئی نسل کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ بہرحال جب وہ یونیورسٹی میں تھے تو انہوں نے اپنا پورا وقت یونیورسٹی کے کام کے بعد پورا تحریک کے لیے لگا دیا تھا۔ اب جب کہ وہ ریٹائر ہوئے تھے، ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں۔ ابھی انہوں نے یہاں جو سینٹر فار ریسرچ اینڈ اسٹڈی ہے اس کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے ذمہ داری قبول کی تھی، اور خود اسلامی اکیڈمی سے میں ان کی بڑی شدید ضرورت تھی۔ اس حیثیت سے ان سے بہت امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں۔ یہ بہت ساری امیدوں کا وابستہ ہو جانا اور اچانک ان کا ہم سے رخصت ہو جانا ایک ایسا ویکیوم کریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک ان کی سوگواری کا اثر زائل نہیں ہوا اور دور نہیں ہوا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں، جب ہم نے یہ مصرع دیکھا تو ہم کو لگا کہ وہ مصرع ایک دوسرا، اس میں ایک مضمون میں نے لکھا ہے، ایک دوسرا مضمون میں لکھ رہا ہوں، چراغ بجھ گیا، یادوں کی شمع روشن ہے۔ اس لیے ان کا بھلانا آسان نہیں ہے۔ ویسے بھی تحریک اسلامی رجال کے معاملے میں بہت خوش قسمت نہیں ہے۔ یوں تو تحریک اسلامی نے جو تحریک اسلامی کا لٹریچر ہے، جو نصب العین کی اس کی عظمت ہے، اس کا نظم کا جو اصول ہے، اس کے نتیجے میں جو ذرہ جہاں ہے مانند آفتاب ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ فکری اعتبار سے جو چیلنجز ہیں اس کے لیے جتنے رجال ہم کو ملنے چاہیے تھے، اس معاملے میں جماعت اسلامی بہت خوش قسمت نہیں۔ ایسی حالت میں ایک ایسے آدمی کا اٹھ جانا جو فکری اعتبار سے بڑا مضبوط ہے، یقیناً ایک بڑا نقصان ہے تحریک اسلامی کا۔ حضرات، رفعت صاحب کی جو سب سے بڑی، یہ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب رفعت صاحب کی کوئی اپنی فکر نہیں تھی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نئی فکر اپنی دی ہو۔ سب سے بڑی خوبی کی بات ہے کہ تحریک اسلامی نے جو فکر دیا تھا اس کو جس طرح انہوں نے جذب کیا تھا کہ وہ ان کا پرسپیکٹیو بن گیا تھا۔ نتیجہ کہ بدلتے ہوئے حالات میں جو عام لوگ فوراً اپنی رائے کو بدلتے رہتے ہیں یا حالات سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، وہ متاثر نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہر نئے آنے والے مسئلے کو اپنے تحریک اسلامی کا جو اوریجنل پرسپیکٹیو ہے اس پرسپیکٹیو میں رکھ کر کے دیکھتے تھے۔ یہ ان کی بڑی خوبی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کی گفتگو میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ تحریک اسلامی کی جو ابتدائی فکر ہے اس پر جو کچھ گرد پڑتی چلی جاتی ہے، اس گرد کو صاف کر کے چمکائے رکھنے میں جو ان کو مہارت تھی، اس پرسپیکٹیو کی وجہ سے یہ ان کا اصل کمال ہے۔ دوسری خوبی جس پر ہم اپنی بات ختم کریں گے وہ یہ ہے کہ تحریک اسلامی کے افراد کے اندر، جیسا کہ میں نے اور بھی کہیں ذکر کیا ہے، کہ دو خوبیاں بہت نمایاں ہوتی ہیں۔ ایک وہ داعی اللہ ہوتے ہیں اور دوسرے مجاہد فی سبیل اللہ ہوتے ہیں۔ یہ دو خوبیاں بہت،
لیکن ایک ہمارے یہاں ایک صوفی پرسپیکٹیو بھی ہے. ہمارے یہاں فکر کی 3 بڑی مشہور روایت ہے. ایک تو فقہ کی روایت ہے، ایک کلام کی روایت ہے، ایک صوفی روایت ہے. ڈاکٹر رفعت صاحب کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس سے پڑھا تھا انہوں نے، جس طرح مولانا مودودی کو پڑھا تھا. اس لیے ان کے اندر ایک صوفیانہ پرسپیکٹیو بھی تھا فرد کے تزکیے کے سلسلے میں. اور اسی وجہ سے وہ کبھی کبھی اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو ایک پریکٹسنگ صوفی کی طرح وہ رہتے تھے. تصوف میں ہمارے یہاں جو صوفی پرسپیکٹیو اس میں 2 بہت بنیادی چیزیں، ایک ہے ذکر کا، ایک ہے مجاہد نفس کا. تو ڈاکٹر رفعت صاحب کے اندر ایک مجاہد نفس کی خوبی پائی جاتی تھی. صوفیانہ تصور میں مجاہد نفس کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم اپنی تحریک اسلامی میں لیتے ہیں. تحریک اسلامی کا ہر شخص مجاہد بھی ہوتا ہے اور اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے. نہیں، صوفیہ کے ہاں مجاہد نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس کو جو چیز لذت دے، جو راحت دے، اس سے بے نیاز ہو جانا، اس سے لطف اندوز نہ ہونا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم بنی امیہ کا دور ختم ہو کے بنی عباسیہ کا دور آ رہا تھا اور عالم اسلام میں بڑی ترقی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے جائز چیزیں بھی مادہ پرستی کے اعتبار سے وہ لذت نفس کی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں کیا تھا. تو صوفیہ کے ہاں مجاہد نفس کا ایک خاص میننگ ہے کہ وہ چیزیں جو نفس کو لذت دیتی ہیں اور جائز بھی ہوں، پھر بھی احتیاط سے اس سے بچنا، ایک طرح سے گویا اپنے آپ کو لذت دنیا سے دور رکھنا. اس کا ایک نیا ریلیونس بن گیا تھا اس دور میں. یہ کنزیومرزم کی اس دور میں، معیار زندگی کی اس دوڑ بھاگ میں، اپنے اسٹینڈرڈ لائف کو بڑھانے کی اس دور میں، یہ جو مجاہد نفس کی خوبی ان کی تھی، وہ اس کے اندر ایک نئی آب و تاب پیدا ہوئی، ایک نئی چمک پیدا ہوگی. اور اس وقت تحریک اسلامی کے افراد کو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ جو چیزیں جائز بھی رکھی گئی ہیں وہ بھی اعلیٰ تر مفاد کے لیے، اعلیٰ تر مقاصد کے لیے اس سے اپنے کو اجتناب کرنا، یہ ایسی چیز نہیں، یہ تربیت میں بڑی اہمیت رکھتی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بیچ کے تمام لوگوں نے جب ان کو جائز اپارچونٹی ملی، امریکہ سے لے کے سعودی عرب سے لے کے ہر جگہ گئے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک فزکس کا بہت اچھا اسٹوڈنٹ کبھی بھی انجینئرنگ کالج کے فرسٹ ایئر کے پڑھانے والے کو اپلائیڈ فزکس میں اپنے کو نہیں رکھ سکتا ہے. اس کے بھی ایمبیشنس بہت ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس حیثیت سے اپنے آپ کو جامعہ ملیہ کے انجینئرنگ کالج کے اپلائیڈ ڈپارٹمنٹ میں رکھا، جس میں وہ آخری درجے تک کے لڑکوں کو بھی نہیں پڑھاتے. یہ صرف اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے اس سلسلے میں اپنا ایک طریقہ اختیار کر لیا تھا. ان کی پوری زندگی میں آپ دیکھیے گا، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، جس کو ہم لوگ کبھی کبھی ملامتیہ انداز بھی کہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک خاص پہلو سے گلورفائی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس عہد میں، اس مادہ پرستانہ دور میں، اس دور میں جو اسٹینڈرڈ آف معیار زندگی کی دوڑ بھاگ لگی ہوئی ہے، اور جو بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا، اس میں اپنے آپ کو نفس، مجاہد نفس کے اس مقام پر کھڑا رکھنا، تحریک اسلامی میں بہت خال لوگ ہیں. ہم لوگ جب بہت ابتدائی تحریک اسلامی میں آئے تھے تو ڈاکٹر ضیاء الہدیٰ صاحب یہ بات ہم لوگ کو بہت کہتے تھے کہ اپنے معیار زندگی کو آپ منیمم پر رکھی. میری ان سے ڈیبیٹ بھی ہو جاتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جائز کیا ہے اس سے استفادہ کرنے میں اتنا ہی رکاوٹ کی کیا بات ہے. اس میں انیس الدین صاحب مرحوم ہم لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ آج کے دور میں معیار زندگی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی ایک دوڑ ہے. تحریک اسلامی کے کارکنوں کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے، اور وہی تحریک اسلامی کا فرد آخر دم تک ٹھیک تحریکی تقاضے کو پورا کر سکتا ہے، جس کی ٹینڈنسی یہ ہو کہ اپنے آپ معیار زندگی کو کم سے کم پر رکھے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنی پوری تحریکی زندگی میں ہم اپنے بہت سے دوستوں کو بہت جگہ دیکھا بھٹکتے ہوئے. وہ اس کی وجہ صرف یہ رہی کہ انہوں نے اپنے معیار زندگی کو دھیرے دھیرے کر کے آگے بڑھایا. ڈاکٹر رفعت صاحب اس معاملے میں بڑے معیار تھے. جہاں تک فکر کی بات ہے، انہوں نے تحریک اسلامی کی اوریجنل فکر کو ایک نئے حالات کے تحت آب و تاب ہمیشہ دے کے وہ چمکاتے رہے.
ان سے یہ شکایت بھی ہم کو رہی کہ اللہ نے تعالیٰ نے جو ذہانت دی ہے اس میں جو اجتہاد کی قوت ہوتی ہے اس میں فکر مودودی، اگرچہ فکر مودودی کہنا بھی صحیح بات نہیں ہوگا، ڈاکٹر فتحی صاحب کہتے ہیں فکر مودودی کے بجائے تحریک اسلامی کی فکر کا کہنا زیادہ بہتر ہوگا. تو تحریک اسلامی کی فکر کے اندر بالوں پر نکلتے اور نئی کلیاں پھوٹتی، نئے عصری تقاضے کے مطابق نئی چیزیں اس میں پیدا ہوتی. یہ کام وہ نہ کر سکے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے ہمیشہ تحریک اسلامی کی جو جڑ ہے، فکر کی جڑ ہے، اس کو پکڑ کے ہمیشہ شاخوں اور پتوں کے سلسلے میں گفتگو کی. یہ بڑی بات ہے. یہ دو صفت ان کی بڑی اچھی ہے. ایک ان کی وہ فکر کی وہ پختگی، جس کے جو ایک پرسپیکٹیو، ایک مضبوط پرسپیکٹیو کے نتیجے میں بنتا ہے، اور دنیا سے بے رغبتی اور مجاہد نفس کی وہ بات جس کی وجہ سے ایک آدمی اپنے آپ کو پوری زندگی میں مادہ پرستی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو رفعت صاحب کی بار بار یاد کی جانی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں جو افراد موجود ہیں ان کے مقابلے میں رفعت صاحب سے ہمارا انٹریکشن تو بہت کم رہا ہے. تو میں پرسنلائز نوعیت کی کچھ چیزیں جو پرسنل ایکسپیرینسز رہے ہیں یا کچھ ذاتی تاثرات ہیں وہی آپ کے سامنے رکھیں گے. تو رفعت صاحب سے ہماری پہلی ملاقات غالباً 2011 میں SIO ساؤتھ مہاراشٹرا کا ندائے صفا کے نام سے سلیکٹڈ ممبرز کا ایک کیمپ ہوا کرتا تھا. پہلی دفعہ وہیں ان سے ملاقات کا بھی اور انٹریکشن کا موقع ملا تھا. تو اس وقت ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے جو سیکرٹری حلقہ تھے وہ خود ڈاکٹر رفعت صاحب کو جانتے نہیں تھے. تو جو آرگنائزر تھے وہ پروگرام کے درمیان وہ ڈاکٹر رفعت صاحب کو لے کر آئے، اور چونکہ ڈاکٹر صاحب بہت سادگی سے رہا کرتے تھے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ڈاکٹر محمد رفعت صاحب ہیں. تو جو آرگنائزر تھے جو رفعت صاحب کو جانتے تھے وہ ان کو لے کر گئے اور اسٹیج پر بٹھا دیا فوراً. تو بعد میں ہمارے سیکرٹری حلقہ جو اس وقت موجود تھے وہ تھوڑا ناراض ہو گئے کہ پروگرام کے درمیان سے آپ کسی کو بھی لا کر اسٹیج پر بٹھا دیں گے، مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے آرگنائزر کو ڈانٹا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو جو ہے وہ دہلی سے ہمارے خاص مہمان جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، اور ہندوستان میں تحریک اسلامی کی راہیں یہ اس کا سینٹرل تھیم تھا، جس پر 5 دن کے لیے جو ریگریس اسٹڈی سیشنز ہوئے تھے، اور اس کے ذریعے سے بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں. اس کے بعد سے ایسا ہو گیا کہ ساؤتھ مہاراشٹرا کے جو اسٹڈی سیشنز ہوتے تھے خاص طور پر سلیکٹڈ ZSCs کے لیے، اس میں لازماً جو ہے وہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کو بلایا جائے. اسی طرح اس کے بعد جب اگلی میقات کا اسٹڈی سیشن ہوا تو وہاں بھی ایک بہت دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ ہمارے SIO کے ایک سابق ممبر کو ٹاسک آف تھنکنگ کے عنوان کے تحت جو وہ یہ کہا گیا تھا کہ آج گفتگو کریں، اور اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ تھا کہ ہمارے جو ایزمپشنس ہیں یا تحریک اسلامی کا جو آئیڈیا ہے آپ اس پر کرٹیسائز کریں، سوالات کھڑے کریں، اور اس حیثیت سے کریں کہ لوگ بالکل جو ہے وہ کنفیوز ہو جائیں اور اس کے ذریعے سے جو سوچنے پر مبنی ہو جائیں. تو سوالات کریٹ کرنے کے لیے ان سے کہا گیا تھا اس وقت کے ذمہ داران کے ذریعے، اور انہوں نے جینڈر پر اور بہت سے کنٹروورشل یا کنٹینشیس ایشوز پر ایسے سوالات کھڑے کیے جس نے کہیں نہ کہیں لوگوں کو بہت بے چین کر دیا. اور رفعت صاحب پیچھے بیٹھ کر جو مسکرا کر وہ ساری گفتگو سن رہے تھے، اور باقی سارا کیڈر تو ہمارا پریشان تھا. اب آرگنائزرز جو تھے، چونکہ ہم بھی زونل ٹیم کا حصہ تھے، تو گفتگو کے دوران یہ بات بھی آئی کہ ہم لوگ چاہ تو رہے تھے کہ سوالات کھڑے کیے جائیں، لیکن اس شدت سے بھی نہیں کھڑے کیے جائیں کہ لوگ جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ کنفیوز ہو جائیں. تو اس کے بعد رفعت صاحب کا موضوع تو دوسرا تھا، لیکن اس موضوع تک آنے سے پہلے انہوں نے 2 سے 3 منٹ میں بہت مختصر اور جامع انداز میں کچھ ایسی باتیں رکھ دی جس کے ذریعے سے لوگوں کے جو سارے اشکالات جو ہے وہ دور ہو گئے. اسلام کے اسی بنیادی تصور کو، تصور حیات کو انہوں نے بنیاد بنایا، اور اس کی بنیاد پہ کہا کہ آپ پہلے تو اس بات پر گفتگو کر لیں اور طے کر لیں کہ خدا موجود ہے یا نہیں ہے، کائنات کا تصور کیا ہے، اور اس کی بنیاد پر ڈیفائن ہوگا کہ جینڈر کی بنیاد پہ کیا اسٹینڈ لیا جائے گا اور ان تمام ایشوز کے سلسلے میں کیا معاملہ ہوگا. سملرلی اقامت دین کے حوالے سے بھی اسٹڈی سیشنز وغیرہ ان کے ساتھ ساؤتھ مہاراشٹرا میں رہے ہیں. وہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت یونیک قسم کا تجربہ تھا کہ اسٹڈیز ZSC کے لیے جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ سب لوگ اسی طریقے سے بیٹھے تھے جس طرح ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ نے اسٹڈیز ZSC کے لیے بلایا ہے، تو اسٹڈی تو ایسے نہیں ہوتی، اب سب لوگ اٹھ جائیے اور قرآن لے کر آئیے. اور انہوں نے سب سے یہ کہا کہ آپ قرآن مجید لے کر آئیے، اور سب کو ٹاسک دے دیا کہ آپ قرآن مجید میں جہاں جہاں اقامت کا یا دین کا لفظ استعمال ہوا ہے آپ ڈھونڈنا شروع کیجئے، اور اس کے بعد جہاں جہاں وہ ملے ان آیتوں کو پھر لے کر انہوں نے گفتگو شروع کی.
اور بہت جامع انداز میں اقامت دین کی تعریف اور تعبیر جو ہے وہ بیان کی. تو ایسے بہت سی چیزیں رہی جو ان کے ساتھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا. ہمارے حلقے میں ایک آبزرویشن یہ بھی رہا کہ مطالعے کا کلچر چونکہ متاثر رہا، اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ہوتے تھے جو زندگی نو کو مکمل تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن ان میں سے ایک اکثریت یہ ہوتی تھی جو کہتی تھی کہ ہم پورا نہیں بھی پڑھتے تو کم از کم اشارات تو ضرور پڑھتے ہیں. تو یہ کوئی مستحسن یا اچھی چیز تو نہیں ہے، لیکن یہ اس بات کا انڈیکیشن ضرور ہے کہ ایس آئی او کے حلقوں میں بھی ایک بڑا کیڈر تھا جو اس حیثیت سے ان کو ایک رہنما کی حیثیت سے دیکھتا تھا. ایک اور جو خاص بات ہم کو ڈاکٹر صاحب کی نظر آئی وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کمپرومائز کر دیتے ہیں اپنی گفتگو کے دوران اپنی چیزوں کو رکھتے ہوئے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کمپرومائز نہ بھی کیا جائے تو فورم کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ انٹرنل گفتگو کر رہے ہیں تب تو آپ کھل کے اپنی فکر کی عکاسی کر دیں گے، لیکن آپ کسی پبلک پروگرام میں ہیں یا کسی پبلک اسٹیج پر ہیں تو اس بات کا بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ باقی مقررین کیا بول رہے ہیں اور آپ کے ریلیشنس اور ان ساری چیزوں کو مینٹین کیا جائے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایس آئی او کی نیشنل کانفرنس میں خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کی جو تقریر تھی وہ بہت غیر معمولی تھی. ایس آئی او کے پورے رخ، اس کی پولیٹیکل لینگویج، اس کے اپروچ پر جتنے بیلنس انداز میں اور جتنی انکساری کے ساتھ انہوں نے بات رکھی اور جس طریقے سے اس پورے آئیڈینٹی کے سوال کو انہوں نے ایڈریس کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تو یہ کہ رہنمائی کا بھی بڑا تقاضا تھا جس کو انہوں نے پورا کیا، اور اس سے آگے بڑھ کر وہ کانفیڈنس انہوں نے پیش کیا کہ آپ اپنی فکر کو، چاہے آپ کے سامنے آڈینس کتنی ہو کیسی ہو اور وہ آپ کی لائن سے ایگری کرنے والی ہو یا نہیں ہو، لیکن آپ اپنے رائے کو جو پوری مضبوطی کے ساتھ پیش کریں. یہ ذمہ داری جو ہر شخص کو جس کے اوپر سرپرستی کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. تو اس کا بھی ایک بڑا مظاہرہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہاں پر کیا. اور آخری تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ جماعت کے ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا احترام تو ضرور ہوتا ہے، لیکن پرسنلی کچھ لوگوں سے بہت کم انٹریکشن کے باوجود بھی ایک خاص قسم کا ایموشنل اٹیچمنٹ فیل کرتے تھے. تو وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی تھا. تو جب ذمہ داری کے بعد یہاں پر آئے تو جب مسجد میں پہلی دفعہ ان کو دیکھے تو چونکہ طبیعت ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ ایک مدت تک خراب رہی تھی تو اس کے نتیجے میں تھوڑے کمزور نظر آ رہے تھے. تو ابتدا میں تو 4-5 دن تک جو ہم کو ملنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کیسے ملیں یا بات کریں. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک دفعہ مسجد میں جو ملاقات ہوئی، تھوڑی بہت گفتگو ہوئی. معاذ بھائی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے کنوے کی ہیں، انشاءاللہ کبھی گھر پر بھی ملاقات ہوگی. پھر ڈاکٹر صاحب اکثر نماز پڑھتے تھے، غالباً جو پیروں میں بھی تکلیف ہو رہی تھی ان کے، تو ان کے بھائی یا یہ فرزند یا جو بھی ساتھ میں ہوتے تھے تو کبھی پیر دباتے. تو بہت بار جو ہے وہ ایسی شدید خواہش ہوئی کہ کم از کم ایک دفعہ جو ہے وہ ہم پیر دبا دیں، لیکن یہ کہ پتہ نہیں جھجک تھی یا غلطی ہو گئی کہ وہ کر نہیں سکے. اور اب تک جو ہے وہ اس کا ایک افسوس رہا کہ کم از کم وہ ایک چیز ہوتی یا آخری انٹریکشن بھی جو ہے وہ ان سے تفصیلی تو نہیں ہو سکا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو کنٹریبیوشن ان کا رہا ہے، اب یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس فکر کو سمجھیں بھی اور اس کو لوگوں تک سمجھائیں بھی اور اس فکر کو آگے بڑھائیں، اس حیثیت سے بھی کہ جو پیغام ان کا تھا وہ ایز اٹ از بھی لوگوں تک پہنچے اور اس میں ارتقاء کی جو ضرورت ہے اس کی طرف بھی جو ہے وہ ہم بحثت تحریک جو ہے وہ توجہ دے سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے ممبئی کے ایک اور بہت اہم ذمہ دار مولانا ریاض احمد خان صاحب کا بھی انتقال ہوا کل یا پرسوں. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس سفر کو آگے لے کر چل سکیں. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کتاب پر تعارف عام طور سے کتاب کے شائع ہونے، منظر عام پر آنے اور ہاتھ میں آنے کے بعد کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی کتاب آنے کے ساتھ ساتھ یا کتاب منظر عام پر آنے سے پہلے بھی تعارف کرانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو میری اس تحریر کا تعلق اسی سے ہے کہ کتاب کو دیکھے بغیر تفصیلی محض فہرست دیکھ کر اس کا کچھ تعارف میں نے کچھ تحریر کیا ہے. 2 منٹ کی ایک تحریر ہے، اسے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کا عنوان میں نے رکھا ہے مثالی مسلمان کی سرگزشت. ایک مثالی مسلمان کا تصور کرنا چاہوں تو ذہن کے پردے پر فوراً ڈاکٹر محمد رفعت کی تصویر ابھر آتی ہے. سادگی اور تواضع کا مرقع، علم اور دانشوری کا سنگم، دعوت اور تحریک کا علمبردار، جدید نظریات کا ناقد، اسلامی نظریہ حیات کا ترجمان، فرقہ و مسلک کے بجائے وحدت امت کا تصور پیش کرنے والا، ہر ایک سے محبت کرنے والا اور حرد العزیز. طویل علالت کے بعد 8 جنوری کو ان کا انتقال ہوا تو اس کا صدمہ اور غم وسیع حلقے میں محسوس کیا گیا اور بہت سے مقامات پر تعزیتی مجلسیں منعقد ہوئیں.
ڈاکٹر صاحب ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ کے بانیوں میں سے تھے، اس لیے وابستگان ادارہ کو پہنچنے والا صدمہ شدید تر تھا۔ ادارے میں تعزیتی اجلاس ہوا تو اسی وقت یہ تجویز سامنے آئی کہ جلد ایک سیمینار منعقد کیا جائے جس میں مرحوم کی دینی و دعوتی اور تحریکی سرگرمیوں اور علمی خدمات کو اجاگر کیا جائے۔ یہ سیمینار 31 جنوری 2021 کو ادارے میں منعقد ہوا۔ آن لائن سہولت کی وجہ سے اس میں ملک و بیرون ملک کی مقتدر شخصیات نے شرکت کی، جس سے اس سیمینار کو بین الاقوامی حیثیت حاصل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ صرف 1 ماہ کی قلیل مدت میں اس سیمینار میں پیش کیے گئے مقالات کا مجموعہ زیر نظر کتاب کی صورت میں طبع ہو گیا ہے۔ اس کتاب میں 2 درجن مقالات شامل ہیں۔ ابتدا میں سیکریٹری ادارہ جناب ارشد جمال ندوی کے استقبالیہ کلمات، مولانا سید جلال الدین عمری صدر ادارہ تحقیق کا کلیدی خطبہ اور جناب سید سعد اللہ حسینی امیر جماعت اسلامی ہند کا خطبہ صدارت ہے۔ مقالات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دعوت و حکمت کے عنوان کے تحت ان مقالات کو جگہ دی گئی ہے جن میں مرحوم کی دعوتی اور تحریکی سرگرمیوں کا بیان ہے۔ جناب محمد اقبال ملا نے ان کی دعوتی تڑپ کو نمایاں کیا ہے۔ ڈاکٹر ضیاء الدین فلاحی نے ان کی تحریکی سرگرمیوں پر اظہار خیال کیا ہے۔ جناب احمد اللہ صدیقی نے جن کی حیثیت ان کے یار غار کی رہی ہے، ان کی ابتدائی تحریکی زندگی پر روشنی ڈالی ہے۔ جناب نعمان بدر نے بھی ان کی طالب علمی کے دور کی سرگرمیوں کی تفصیلات جمع کر دی ہیں۔ ڈاکٹر عبید اللہ فہد، ڈاکٹر حسن رضا، انجینئر ایس امین الحسن اور ڈاکٹر وقار انور نے ان کی دانشوری، اسلوب، نفسیاتی فہم اور انداز تربیت پر گفتگو کی ہے۔ ڈاکٹر سلیم خان نے اپنے دلچسپ اسلوب میں ان کی زندگی کے نمایاں پہلو بیان کیے ہیں۔ مرحوم کے صاحبزادے محمد معاذ نے طلبہ تنظیم سائیوں سے ان کے تعلق کو بیان کیا ہے اور دوسرے صاحبزادے محمد رشاد نے گھریلو زندگی پر روشنی ڈالی ہے۔ دوسرا حصہ علم و فکر کے عنوان سے ہے، اس میں ان کے تصور علم، نظریہ تحقیق، اسلامائزیشن، مغربی افکار پر تنقید، جدید نظریات کا مطالعہ، شریعت اسلامی کی ترجمانی سے بحث کی گئی ہے اور ان کی تصانیف کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ اس حصے کے مقالہ نگاروں میں ڈاکٹر ذکی کرمانی، ڈاکٹر یوسف امین، ڈاکٹر محمد فہیم اختر ندوی، ڈاکٹر خالد مبشر الظفر، ڈاکٹر غطریف شہباز ندوی اور جناب مجتبیٰ فاروق حیدرآباد خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ادارے تحقیق کے سیکریٹری جناب ارشد جمال ندوی اور ان کے معاونین جناب مجتبیٰ فاروق اور مولانا محمد انس فلاحی مدنی قابل مبارکباد ہیں کہ ان کی پہم کوشش سے برق رفتاری سے یہ مجموعہ مرتب اور طبع ہو کر قارئین کے ہاتھوں میں پہنچ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ عزیزم ڈاکٹر محمد رفعت مرحوم کی پہچان ایک بلند پایہ اسلامی مفکر کی رہی ہے۔ انہوں نے 2009 سے 2020 تک ماہنامہ زندگی نو کی ادارت کے فرائض انجام دیے۔ تقریباً 12 سال کے اس عرصے میں انہوں نے جو مضامین تحریر کیے ان کے 9 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان مضامین میں جو موضوعات زیر بحث آئے ہیں یا جن سے رفعت نے تعارض کیا ہے انہیں ذیل کے عنوانات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان مضامین کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ دور جدید کے پرفریب نعروں کی اس میں قلعی کھولی گئی ہے اور جدید فکر کے مقابلے میں اسلام کی برتری ثابت کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ اس میں رفعت بڑی حد تک کامیاب نظر آتے ہیں۔ ان مضامین کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان میں امت مسلمہ کو اس کے مقصد حیات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کی موجودہ دینی اور سیاسی کوششوں میں کیا کمزوریاں ہیں اور یہ کمزوریاں کس طرح دور ہو سکتی ہیں۔ یہ امت اپنا کھویا ہوا مقام اسی وقت حاصل کر سکتی ہے جب کہ وہ اپنے اصل مشن کو اپنائے اور اس کے لیے منظم اور متحد ہو۔
ان مضامین کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں تحریک اسلامی کو اس کے مقصد اور نصب العین کی طرف کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ، جس کے وہ بانی رکن تھے، جس سے ان کا خصوصی تعلق رہا ہے، اس نے پیش نظر مجموعہ مرتب کیا ہے جس میں معتبر اصحاب علم نے ان کے بارے میں اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا ہے اور ان کے خیالات سے بھی بحث کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تحریروں کا زیادہ گہرائی سے مطالعہ کیا جائے اور ان پر اظہار خیال ہو، ان کی علمی کوششوں کو آگے بڑھایا جائے، ان تحریروں کا معروضی جائزہ لیا جائے اور نقد و نظر اور بحث و تمہیز کے ذریعے انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ کوئی بھی علمی کام حرف آخر نہیں ہوتا، اس میں حذف و اضافے کی اور اصلاح و ترمیم کی بہرحال ضرورت رہتی ہے۔ یہ کام ادارے کے زیر اثر ہو سکتا ہے اور اسے کرنا چاہیے۔ یہی چند باتیں مجھے اس وقت عرض کرنی تھیں، امید ہے اس پر غور کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان اور ذمہ داران اور محترم سامعین، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر رفعت صاحب کی یاد میں جو انٹرنیشنل سیمینار منعقد کیا گیا تھا، اس کے مقالات کا مجموعہ بہت تیزی سے مرتب ہو کر اور شائع ہو کر ہمارے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے لیے ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی اور ڈاکٹر ارشد جمال صاحب اور دیگر تمام لوگ جو اس سے متعلق رہے ہیں وہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈاکٹر رفعت صاحب کی شخصیت کئی پہلوؤں سے بڑی اہمیت کی حامل شخصیت تھی، اور ان کی رحلت کے بعد جتنی بڑی تعداد میں تعزیتی نشستوں کا اہتمام ہوا اور سوشل میڈیا پر تحریریں لکھی گئیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس اعتبار سے یہ ایک بالکل بے نظیر چیز تھی اور ان کی مقبولیت کی دلیل تھی۔ ان کی شخصیت کے 3 بہت ہی نمایاں پہلو تھے جس پر آج کی اس نشست میں بھی گفتگو اور حوالے آئے ہیں، اور اس مجموعہ مقالات میں بھی آپ کو متعدد مقالے ملیں گے۔ ایک تو ان کا علمی اور فکری پہلو ہے کہ انہوں نے طویل عرصے تک زندگی کی ادارت فرمائی، مختلف کتابیں لکھیں، تحریک اسلامی کے مختلف اجتماعات میں فکری موضوعات پر تقریریں کیں، اور ان سب کے ذریعے تحریک اسلامی کی بنیادی فکر کی بہت ہی خوبصورت، بہت واضح ترجمانی فرمائی۔ دوسرا پہلو ان کی دعوتی اور تحریکی جدوجہد کا پہلو ہے کہ بڑی سرگرم زندگی انہوں نے گزاری، اور طلبہ تنظیم میں، پھر اس کے بعد جماعت میں، پھر جماعت کی مختلف سطحوں پر امیر حلقہ کی حیثیت سے، مرکزی شورا کے رکن کی حیثیت سے، مرکزی سیکریٹری کی حیثیت سے، اس کے مختلف اداروں کے ذمہ دار کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ اور تیسرا اور بہت ہی اہم پہلو جس پر ابھی ڈاکٹر حسن رضا صاحب نے بھی روشنی ڈالی ہے، وہ ان کی ذاتی زندگی، ان کا ذاتی کردار، ان کی سادگی، کمٹمنٹ، استقامت، تو ذاتی خوبیوں کا پہلو ہے۔ تو ادارے کے سیمینار کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ان تینوں پہلوؤں کا بہت ہی خوبصورت احاطہ کیا گیا، اور تینوں پہلو اور پھر اس کے بہت سے ذیلی پہلوؤں پر بڑی قیمتی باتیں، فکر انگیز باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ مجموعہ مقالات تحریک اسلامی کی نئی نسل کو، ہم سب کو انسپائر کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ میں نے اپنی صدارتی گفتگو میں اس مقالے میں
اس سیمینار کی صدارتی گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ تعزیتی جلسوں کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جانے والے نے جو سبق چھوڑے ہیں اس کی زندگی کے جو اچھے پہلو ہیں ان کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو، اس لیے کہ ہر جانے والا ایک خلا پیدا کر دیتا ہے، اور اگر ہم آنے والے لوگ ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو خلا تو پر نہیں ہوگا لیکن اس کو کم کرنے میں ضرور مدد ملے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ مجموعہ مقالات انشاءاللہ اس کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ علمی اور فکری میدان میں بھی جو خلا پیدا ہوا ہے، تحریکی جدوجہد کے حوالے سے بھی جو خلا پیدا ہوا ہے، اس کو ہم پر کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ذاتی زندگی میں جو اسوہ، جو نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے اور جو ان کی اچھی صفات ہیں جن کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، یہ صرف ذکر تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ مجموعہ مقالات، یہ کتاب ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کا جذبہ، حوصلہ پیدا کرے گی، مہمیز کرے گی۔ میں اسی دعا پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے خلا کو پر فرمائے۔ ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا، اس ویرانی کو دور کرنے کے لیے ادارہ تحقیق نے ڈاکٹر رفعت صاحب کے انتقال کے بعد سیمینار کا انعقاد کیا۔ اس موقع پہ میں حلالت کی وجہ سے وطن میں تھا اور بہت ہی اجلت میں یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یقیناً یہ پیشکش ادارہ تحقیق کی طرف سے ہے اور اس مجلس کا انعقاد ادارے کی طرف سے ہوا ہے، لیکن مرکز کے اندر ہے، تو اس حوالے سے میں محترم امیر جماعت اسلامی ہند سید سعد اللہ حسینی صاحب، ڈاکٹر حسن رضا صاحب، محترم ٹی عارف علی صاحب، محترم نصرت علی صاحب اور دیگر ذمہ داران جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں ادارہ تحقیق کی طرف سے کہ ڈاکٹر رفعت صاحب کی یاد میں اس کتاب کے اجرا کے حوالے سے یہاں یہ خوبصورت مجلس کا انعقاد ہوا۔ میں آپ تمام شرکاء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس حوالے سے یہاں نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔